अस्सलाम वालेकुम। मैं रिफ़त खुर्शीद गपशप विद रिफ़त के प्लेटफ़ॉर्म से आज फिर आपके सामने हूँ। हमने आदत फ़िल मौत को एक कहावत की तरह ही ज़िंदगी भर देखा और जाना है। लेकिन अगर आप अपने इर्द-गिर्द देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि इंसान अपनी बदख़सलती की वजह से, अपनी बदफ़ितरती की वजह से दूसरों के लिए कितना नुकसान का बायस होता है और वो मरते दम तक अपनी बुरी ख़सलतों को छोड़ नहीं पाता। और ऐसी ही आदतों की वजह से इंसान अपने खूनी रिश्तों से माँ-बाप, बहन-भाई इन तक को नुकसान पहुँचाने से बाज़ नहीं आता। और ऐसा ही कुछ सीमा के साथ हुआ जो अपने बाप और भाई की गलत फ़ैसलों की भेंट चढ़ी और उनकी ज़्यादतियों से सारी ज़िंदगी एक सूली पर लटक कर उसने गुज़ारी। सीमा छांगा-मांगा के एक गाँव में पैदा हुई, जहाँ उसका बाप रमज़ान और माँ ज़ैनब अपनी 4 बेटियों और 2 बेटों के साथ रहते थे। सीमा का बाप और भाई, जिसका नाम जब्बार था, ये दोनों कोई काम ना करते और इनका काम सिर्फ़ लोगों को धोखा-देही करना और लोगों से पैसे बटोरना था। वैसे पेशे के एतबार से ये लोग बकरियाँ चराते और ईद पर थोड़े बहुत जानवर बेचकर और 2 नंबर कसाई की हैसियत से मुख्तलिफ लोगों के घरों में जानवर ज़िबा करके अपनी दिहाड़ी लगाते। सीमा के बाप ने अपनी तीनों बेटियों की शादियां बहुत बेजोड़ शादियां की थी। यही कुछ सीमा के साथ हुआ। सीमा 17 साल की एक धान पान सी लड़की थी, जिसकी शादी एक 42 साल के उम्र कुर्बान से कर दी गई। जबकि सीमा एक छुई मुई सी बच्ची थी, सांवली सलोनी, हर वक्त घबराई और डरी रहती। सीमा के ससुराल वालों ने शादी पे बहुत बढ़ चढ़कर खर्चा किया और अपनी हैसियत से बढ़कर उसे 1 तोले की गानी डाली। खैर शादी हो खैरियत से अंजाम को पहुंची। दूसरे दिन सीमा मुकलावे की रस्म के तौर पर अपने माँ बाप के घर आई। उसका खामंद कुर्बान उसे रात को छोड़कर वापस अपने घर चला गया। दूसरे दिन जब सीमा उठी तो गानी ना पाकर बहुत परेशान हुई। उसने बहुत शोर मचाया, लेकिन सब घर वालों ने सुनी अनसुनी की रखी। सीमा 2 दिन घर बैठी रही और परेशान होती रही। बहरहाल 2 दिन के बाद वो वापस अपने ससुराल पहुंची। रात के वक्त उसके खामद ने उससे गानी के बारे में पूछा तो सीमा ने बताया कि वो न जाने कहाँ खो गई है। ये सुनते ही कुर्बान शदीद गुस्से में आया और उसने एक रात की दुल्हन को इतने बुरे तरीके से पीटा, उसका सर फट गया, को खून में लथपथ आधी रात को उसके माँ बाप के दरवाजे पर छोड़ आया। सीमा की माँ अपनी बेटी की ये हालत देखकर बहुत घबराई। वो उसको रात को एक डॉक्टर के पास लेकर गई और उसके माथे और आईब्रो पर 8 टांके लगे। और सीमा बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और बहुत दिल बर्दाश्ता भी। चुनाचे उसके ज़ख्मों को ठीक होने में और टाँके खुलने में तकरीबन 1 महीना लग गया। सीमा ने अपने माँ-बाप से कहा कि जब तक वो उसका सोने की जो नेकलेस या गानी है वो वापस नहीं देंगे, वो वापस अपने घर नहीं जाएगी। लेकिन उसके बाप ने बहला-फुसलाकर 1 महीने का वादा करके उसको दोबारा उसके घर भेज दिया। चुनाचे अब 1 महीने के बाद उसकी नंदें और उसका खावंद उससे गानी के बारे में पूछता रहते, लेकिन दूसरी तरफ जब्बार और उसके बाप ने सीमा से कोई राब्ता ना किया। आखिर कुर्बान ने अपनी बहनों के साथ मिलकर सीमा को इतने बुरे तरीके से पीटा कि उसकी दोनों बाजुएं तोड़ डालीं। ऐसी हालत में उसके माँ बाप के घर के बाहर छोड़ गए। सीमा इस सूरत हाल से बहुत दिल बर्दाश्ता हो चुकी थी और इस दफ़ा तो वो उम्मीद से भी थी, वो माँ बनने वाली थी। सीमा ने अब सारा गुस्सा अपने बाप और भाई पर निकाला, सारे गिले शिकवे किए। ऐसी सूरत हाल में सीमा का भाई जब्बार और उसका बाप गानी चोरी मान गए। उन्होंने ये एडमिट कर लिया, उन्होंने तस्लीम कर लिया कि गानी उन्होंने ही चुराई थी। उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, चुनाचे उन्होंने वो गानी बेचकर तो पैसे इस्तेमाल कर लिए हैं। अब वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि वो पैसे इकट्ठे करके वो गानी को वापस हासिल कर लें, लेकिन उनके पास ये पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे। बहरहाल सीमा ने कहा कि जब तक गानी नहीं आ जाएगी, वो अपने घर अब वापस किसी शक्ल में नहीं जाएगी। लेकिन तकरीबन 6 महीने गुजरने के बाद सीमा के ससुराल वालों को सीमा के उम्मीद से होने की इत्तला मिली, तो उसका शौहर कुर्बान उसे लेने के लिए आया।
اور سیما نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اس کے بھائی جبار نے زبردستی اسے بھیجا کہ شکر کرو وہ تمہیں خوشی خوشی لینے آئے ہیں، تو گانی کا تو جب بندوبست ہو جائے گا ہم تمہارے لیے واپس لے ہی آئیں گے، تم گھبراؤ مت۔ بہرحال سیما ان کی باتوں میں آ کر اپنے گھر چلی گئی۔ اب قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سیما تو اپنے ذہن میں پھر تھوڑا سا اطمینان لے کر ہی وہاں پہنچی تھی، لیکن بدقسمتی سے سیما کے سسرال والوں کو یہ بچہ نہیں چاہیے تھا۔ انہوں نے چند دن کے بعد دوبارہ بہانہ بنا کر سیما کو بہت بری طرح پیٹا، اور اس کی ایک نند نے صحن میں پڑی ہوئی اینٹ اس کے سر پر دے ماری، جس سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ اینٹ لگتے ہی سیما نیچے گری، اور اس کی نندوں نے اور اس کے خامن نے اس کی پیٹ اور اس کی کمر میں ٹھوکریں مار کر اسے شدید تکلیف اور اذیت میں مبتلا کر دیا، اور اس پر بھی انہیں ترس نہ آیا، اور اس کے خامن نے اسے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر کھڑا کر دیا۔ اس کے سر سے خون ابل رہا تھا کہ اس کے ہمسایوں میں سے ایک عورت باہر نکلی اور اس صورتحال کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئی۔ وہ اسے لے کر گاؤں کی دائی کے پاس پہنچی۔ اس دائی نے اس کے سر کے اوپر مرہم پٹی کی، اور چیک اپ کرنے کے بعد وہ اسے انسانی ہمدردی کے تحت لے کر دوسرے سیما کے گاؤں اس کے ماں باپ کے گھر پہنچی۔ وہاں پہنچ کر اس نے اس کے ماں باپ کو بہت کھری کھری سنائی، کیونکہ اب تو وہ بھی گانی کی اصلیت سے واقف تھی۔ اس نے کہا کہ اگر آپ اپنی بیٹی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ 4 دن کے بعد اس کو زبردستی وہاں بھیجتے ہیں، اور وہاں پورا خاندان بچی پر ابل پڑتا ہے، جبکہ وہ ایک انتہائی پتلی دبلی کمزور سی بچی ہے۔ بہرحال اب تو سیما بھی اپنے باپ اور بھائی سے شدید متنفر ہو چکی تھی۔ وہ ان کے پاس ایک لمحہ نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن وہ بہت مجبور تھی کہ اس کی ڈیلیوری میں بہت تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے صبر کا پھل دیا، اور چند ہفتوں کے بعد ایک خوبصورت تندرست بیٹا اس کی گود میں نوازا۔ سیما اپنے بچے کو اپنی گود میں پا کر اپنے سارے غم بھول چکی تھی۔ اب اس کی توجہ اپنے بچے کی طرف تھی۔ وہ اپنا چھلا سے فارغ ہونے کے بعد اپنے بیٹے کو لے کر لاہور آ گئی۔ یہاں آ کر وہ مختلف گھروں میں کام کرتی رہی، اور اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ پالتی رہی۔ آہستہ آہستہ بچہ بڑا ہونا شروع ہوا۔ 4-5 سال کی عمر میں بچے نے اسکول جانا شروع کیا، اور بچے کا گھر کے نزدیک ہی موجود مرغیوں کی ایک دکان پر بہت زیادہ انٹرسٹ تھا۔ وہ وہاں دیکھتا کہ وہ کیسے مرغیوں کو ذبح کرتے ہیں اور کیسے گاہکوں کو ڈیل کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ صبح اسکول جاتا اور شام کو مرغیوں کی دکان کے اوپر کام کرتا۔ سیما نے مزید 3-4 سال گزرنے کے بعد طلاق کے لیے اپنے سسرال والوں سے رابطہ کیا، کیونکہ سیما کے پاس اپنا نہ شناختی کارڈ تھا اور نہ ہی اس کے پاس نکاح نامہ تھا، جس سے کہ وہ کوئی بھی کارروائی کر پاتی۔ چنانچہ اس نے اپنے سسرال والوں سے طلاق کے لیے رابطہ کیا، جہاں پر اس کی نند کی طرف سے جواب آیا کہ اگر تم طلاق لو گی تو تم سے بچہ چھین لیا جائے گا۔ سیما یہ سن کر بہت پریشان ہوئی، چنانچہ اس نے یہ خیال اپنے دل سے نکال دیا، اور وہ اپنے بچے کے ساتھ وقت گزارتی رہی۔ اس وقت 17 سال گزر چکے ہیں اس ساری صورتحال کو، اور اس کا بیٹا اس وقت 17 سال کا ہے، اور اس وقت وہ 2-3 دکانوں پر مختلف جگہوں پر کام کرتا ہے، اور اچھے پیسے بنا کر ماں کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ اور وہ ہمیشہ ماں سے کہتا ہے کہ ماں، جس دن میں اپنی دکان ڈال لوں گا اس دن سے تو لوگوں کے گھروں میں کام نہیں کرے گی۔ تو نے اپنی زندگی، اپنی جوانی میرے پیچھے برباد کر چھوڑی ہے۔ میں تیرا قرض اور تیرا احسان کبھی نہیں اتار پاؤں گا۔ بس میرا اپنا کاروبار شروع کرنے کی دیر ہے۔ اب سیما انتظار میں ہے کہ اگلے سال اس کا بیٹا 18 سال کا ہو جائے گا اور اس کا شناختی کارڈ بن جائے گا، تو تب وہ اپنے بیٹے کے لیے ایک علیحدہ دکان کا بھی بندوبست کر لے گی۔ جبکہ دوسری طرف قربان پچھلے 17 سال میں 3 شادیاں کر چکا ہے، اور تینوں بیویاں اسے چھوڑ کر جا چکی ہیں، اور اس وقت وہ شدید بڑھاپے کے عالم میں ہے، اور کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ساری صورتحال میرے ذہن میں، میری آنکھوں کے سامنے سے اکثر گزرتی رہتی ہے۔ میرے پاس اکثر اپنا دکھ اور اپنا غم سنانے کے لیے آتی ہے۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ سنتے ہیں کہ قیامت کے دن نفسا نفسی کا دور ہوگا، ماں کو بیٹی کی اور باپ کو بیٹے کی پرواہ نہیں ہوگی، سزا اور جزا کی پریشانی پڑی ہوئی ہوگی، کوئی کسی کا حال نہ پوچھے گا، کوئی کسی کا خیال نہ کرے گا، ہر ایک انسان دوسرے کو رونتے ہوئے چلا جائے گا۔ لیکن
جب میں اس کی زندگی کے اوپر نظر ڈالتی ہوں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ یہ سب کچھ تو دنیا میں ہو گیا، اس بیچاری کے ساتھ تو اس کے سگے بھائی نے، اس کے باپ نے اس کی زندگی روند ڈالی۔ یہ آج بھی عمر کے حساب سے ابھی بہت جوان ہے، لیکن دنیا داری اور دنیا کے بوجھ اور تکلیفوں نے اسے بوڑھا کر کے اور اسے توڑ ڈالا ہے۔ یہ دن رات اسی امید پر ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کے لیے آسانیوں کا راستہ پیدا کرے گی، اللہ تعالیٰ مجھے ایک قدردان بہو عطا کرے گا اور وہ اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارے گی۔ انشاءاللہ اللہ کرے گا ایسا ہی ہو، ہم سب بھی اس کے لیے ہمیشہ دعا گو ہیں۔ لیکن ساتھیوں، جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں، ہم خدا سے نہیں ڈرتے، ہم خدا کو ہی بھولے ہوئے ہیں۔ اگر ہمیں خدا یاد ہو تو ہم کبھی ایسا نہ کریں۔ بے گناہ کی کسی دکھی دل کی آہ تو عرش ہلا دیتی ہے، جسے ہلانے کا اختیار تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ مالک کل جو اتنا طاقتور ہے، کیا وہ کسی دنیا میں کوئی ایسی طاقت ہے جو اس کے عرش کو ہلا سکے، جو اس کو پریشان کر سکے؟ وہ تو بے نیاز ہے۔ لیکن ہم رب کو ہی بھولے ہوئے ہیں۔ خدا را رب کو مت بھولیے، اس سے ڈریے، وہ بہت طاقتور ہے۔ وہ برے کی رسی تو ضرور دراز چھوڑ دیتا ہے، لیکن حساب لینے کا اختیار اس کے پاس ہے۔ وہ کبھی بھی بے گناہ کے ساتھ زیادتی کرنے والے کو نہیں چھوڑے گا۔ مجھے امید ہے آپ یہ سب میرے ساتھ ایگری کریں گے۔ اگر ایسا ہی ہے تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے دیجئے۔ میرے چینل گپ شپ ود رفت کو سبسکرائب کیجئے اور اسے شیئر کیجئے۔ میری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آئیں، کیونکہ میں جتنی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ 99% میری اپنی آپ بیتی ہیں، تاکہ میرا حوصلہ بڑھے اور میں چیزیں یاد کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، تاکہ ہم آئندہ ان سے کوئی سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکیں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئی سیکھ یا نئی کہانی کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔